حکومتیں مسلم حکومتیں کیا کریں، عملاً کس طرح سے پریشر ڈالیں کہ اسرائیل رک جائے، ظلم و ستم کو روک دے، کیا کریں؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے۔ دیکھیے عملاً تو پوچھنا چاہیے فلسطین کے عوام اور ان کی قیادت اور ان کی تنظیموں سے کہ ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، جس قسم کی مدد وہ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں دینی چاہیے۔ ان کے گھر، ان کی جائیدادیں، ان کی تعلیم، ان کی صحت، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ آج کا تو نہیں، یہ تو 48 کا ہے کہ جب اس ریاست کی ناجائز ریاست کی تشکیل ہو رہی تھی تو اس وقت بھی فلسطینی تھے، وہ آباد تھے۔ یہ یہودی تو باہر سے لائے گئے ہیں، بہت کم تعداد تھی ان یہودیوں کی جو شروع ہی سے عربوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ تو جہازوں میں بھر کے لائے گئے، اور پھر وہ جہاز جس میں کہ فوجیں ان کی پہلے سے تیار اسلحہ لے کے آئیں، اور یہاں پہ فلسطینیوں کے پاس ایک اتھارٹی بھی نہیں تھی۔ وہ تو اس کی ایک جب وہاں پہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ علاقے تحویل میں دے دیے گئے برطانیہ کے حالات، ان کے مستقبل کا سیاسی نقشہ اور ایک ریاست بنانے کے لیے فلسطین کو تیار کرنا ہوگا، جس کی ذمہ داری برطانیہ کی تھی۔ تو حفاظت بھی، سلامتی بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے گھروں پہ حملہ کیا گیا، یہ اس سے کہیں بھیانک حملے تھے کہ یہ دیہاتوں میں رہنے والے اپنے جو زیتون کے باغ، ان کی اپنی معیشت، وہ ان کو راتوں رات ان کو گھروں سے نکالا گیا، اور ایسے نہیں نکالا گیا، ان کی بستیوں پہ وحشیانہ بمباری کی گئی۔ تو یہ اس طرح سے ریاست، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ مغربی میڈیا کی منافقت یہ دیکھیں کہ جو ابھی تک میں ہیڈ لائنز پڑھ چکا ہوں وہ یہ کیا ہے، فلسطینیوں اور اسرائیل کی جنگ، حماس اور اسرائیل کی جنگ، بھائی یہ یک طرفہ جنگ ہے۔ تو اس کو بھی آپ جو بھی میں نے یہ بڑے بڑے نام نہاد معتبر جو وہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے والے، وہ بھی کہ حماس کو نتنیاہو کو برابر کر کے وہ اس طریقے سے جو مٹی ڈال دیتے ہیں کہ جو اس وقت انسانی خون کی ہولی کھیلی جا رہی۔ بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ اب ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری حکومت کیا کرتی ہے، اس کی عرب ملکوں کی حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ یہ جس طرح میں نے کہا یہ آج کی بات نہیں، یہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے پاکستان کا، میں اپنی بات کرتا ہوں، لوٹ خسوٹ کر کے پیسے باہر کس کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، کہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، کن کن ملکوں میں محلات ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، تو ان کے مفادات تو جو مغربی دنیا ہے اس کے ساتھ ہیں، ان کے حلیفے ہیں، وہ تو جو ان کو وہ کہتے ہیں۔ بات ہے نا رسول بخش صاحب، پرسنل انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم آواز بھی نہیں اٹھاتے، یعنی کہ وہ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم بات ہی کر سکیں، ہمارا منہ ہی نہیں ہے ایسا کہ ہمارے پرسنل انٹرسٹ ایسے ہیں کہ بات کی جا سکے۔ میں تمام ممالک کی بات کر رہی ہوں، اور اسی پر بات کرنے سے پہلے ظلم و ستم پر بھی کچھ نہیں بولتے، ان کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ تو پھر ایسے لوگ جو اس طرح ڈیل کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو ان کو کس طریقے سے یہ اس بات پر راضی کیا جائے کہ آج یہاں پر معاملہ انسانیت کا ہے، اور اس انسانی جان کا ہے، اس انسانی خون کا ہے، جس کو ایسے بہایا جا رہا ہے ایسے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، دیکھیں میں تو شماریات آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو اسٹیٹسٹکس چھپتے ہیں سامنے آئے ہیں کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن میں ہم شامل ہیں، کہ یہاں سے ہر سال کتنا ٹریلین کی دولت غیر قانونی طریقے سے منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے یورپ کے ممالک میں، اور امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ بالکل، جو طاقت میں رہے ہیں، یہ میں آپ تو نہیں، عام آدمی تو نہیں، یہ تو ہمارے خون پسینے کی کمائی
قرضے باہر سے لیتے ہیں، اس کو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیتے ہیں، سب کام جعلی ہوتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، دیگر عرب ممالک کی بھی ہے جو اس وقت تباہ ہو چکے ہیں، بہت سارے ان میں جہاں پہ کہ خونی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے افریقہ کے، لاطینی امریکہ کے ممالک، تو یہ پھر حکمران طبقے سے آپ کیا توقعات رکھیں گے؟ تو ان کا پیسہ، ان کی دن، ان کی دولت یہاں بھی بہت زیادہ ہے، یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو باہر رکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ تو ظاہر ہے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ہمارے عرب ممالک میں ریڈیکل لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے اسرائیل کی مزاحمت کی ہے، جن میں کہ اس زمانے میں جمال عبد الناصر صاحب تھے، اور حافظ الاسد سے، بشر الاسد کے والد محترم یہاں پہ سیریا میں، جارڈن میں ان میں شامل تھا، ان کا ایک اتحاد بھی بنا، مصر، شام، عراق، یہ ان کا ایک اتحاد بنا تھا، جنگوں میں اکٹھے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے مسلمان ملکوں کا۔ دیکھیں، آپ نوجوان لوگ ہیں، آپ یہ ایڈیلسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان امہ، یہ امہ ایک ہوا بنا ہوا ہے، اور اس کا نام صرف استعمال کیا جاتا ہے لیکن جذباتیات کے لیے، لیکن عملی طور پر یہاں دیکھیں پاکستان کی امت، کہ ہم بھی تو امت کا حصہ ہیں، روزانہ ہمارے جو موروثی سیاسی گھرانے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کیا زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی یکجہتی، کوئی اتحاد، کوئی قومیت، کوئی پاکستانیت، کوئی جمہوریت کسی چیز کی بو آتی ہے آپ کو؟ وہ نہیں آتی۔ لیکن جب بھی وہ آج بھی وہی بات ہے جو 80s میں تھی، جو 90s میں تھی، دوسری پارٹی اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتی ہے اور زبانیں کیا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہمارے اپنے لوگ ہمیں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم اگر تقسیم رہیں گے اور پھر جو لوگوں کے مفادات وہ اس طرح سے وابستہ کر دیتے کہ لالچ دیتے ہیں، کسی کو اپوائنٹمنٹ دے دی، کسی کو پلاٹ دے دیا، کسی کو زمین دے دی، کسی کو بزنس دے دی، پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، یہ جس کو کہتے ہیں پیٹریٹ پالیٹکس، یہ سارے ملکوں میں ہے۔ تو وہ ایک ہلکا اس طریقے سے بنا لیتے ہیں، خصوص طور پہ وہ لوگ جو پبلک اوپینین بناتے ہیں کہ ان کے منہ میں کچھ ڈالو وہ آپ کے حق میں بات کریں گے۔ یہ بڑا المیہ ہے رسول بخش رئیس صاحب، یہ بہت المیہ ہے، تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں کر کے بھی، سن کے بھی۔ اور مفتی حنیف صاحب بھی ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جی مسلم امہ، اتنے سارے مسلم ممالک ہیں، ابھی مفتی حنیف صاحب کہہ رہے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تمام مسلم ممالک اپنی فوجیں اتار دیں، لیکن جب یہاں پر مفتی صاحب اتنے زیادہ پرسنل انٹرسٹ ہوں گے، اپنے تمام تر معاملات ہوں گے، ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ہم کوئی بات بھی کر سکیں، تو پھر عملی اقدامات کیسے ہوں گے؟ پھر مذمتی ہی ہوگی، صرف مذمتی قراردادیں ہوں گی، مذمتی بیانات ہوں گے اور بس۔ جی مفتی صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا، مجھے تھوڑی سی آواز آپ کی نہیں آئی تھی۔ دیکھیں، اصل بنیادی بات یہ ہے کہ دیانتداری سے کچھ کام وہ ہیں کہ جو حکومتوں ریاستوں کے کرنے کے ہیں، اور کچھ کام وہ ہیں کہ جو عامت المسلمین کے کرنے کے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ عامت المسلمین اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آپ ترکی ہو، وہ سوڈان ہو، وہ پاکستان ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، دنیا میں کہیں بھی جہاں مسلمان بس رہے ہیں وہ اپنا درد دل لے کر باہر نکلیں۔ لیکن جہاں معاملہ ریاستوں کا ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں سیاسی جناب گہما گہمی ہے، آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس وقت جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں، کہ بھائی ایک طرف اوپر امہ پر اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ آج بھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں، یہ آج بھی جناب اللہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کم از کم آج ان کو مل بیٹھ کر ایک جگہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں غیرت کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی کو غیرت کرنی پڑے گی، وگرنہ آپ یوں ہی سسک کر سارے مریں گے۔ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، کل یہ چیز مکہ میں آئے گی، مدینہ میں آئے گی، اسلام آباد میں آئے گی، جکارتہ میں آئے گی، دیگر اسلامی ملکوں کو انہوں نے کھا جانا ہے۔